میں تو پچھلے کوئی 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل پرابلم اس ملک کا ہے سرکاری ملازم اور سرکاری طریقہ کار. سرکاری ملازم جو ہیں ان کو بہت مراد دی جاتی ہیں، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کا سب کچھ ٹیکس پیئر کے اوپر ہے. اور سرکاری ملازم اس ملک میں بہت زیادہ ہیں، کوئی 3.5-4 ملین سرکاری ملازم ہیں جو ماشاءاللہ قوم کے فیورٹس ہیں. ان کو بار بار آپ سیلری انکریز دیتے ہیں، ان کو اور ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہیں، پھر وہ علیحدہ بونس لیتے ہیں، پھر وہ ان کو سرکاری گھر بھی ملتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی پروفیسر بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، کسٹم، ریلوے، سب کو اس میں شامل ہو گئے. تو ایک سرکاری ملازموں کا ایک لوٹ مار کا چکر چلا ہوا ہے. ان کو آپ فائر بھی نہیں کر سکتے، وہ کام کریں نہ کریں، دفتر آئے نہ آئے، ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ نظام ہمارا چل رہا ہے پرانا. پر مسئلہ یہ کہ میڈیا بار بار صرف ایک ہی بات کرتا ہے، ٹیکس لگاؤ، ٹیکس لگاؤ، ٹیکس لگاؤ. آپ لوگ 20 سال سے مختلف بات کر رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگاؤ. اب ٹیکس لگا بس ٹھیک ہے، ٹیکس جو آپ نے مانگا تھا لگ گیا. جس دن میڈیا کہے گا کہ سرکاری مراد کو کم کریں، جس دن میڈیا کہے گا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، ہمارا جناب جو ڈی سی ہے وہ 104 کنال کے گھر میں رہتا ہے سرگودا کا، اس دن بات پر کہ اب میڈیا یہ بات ہی نہیں کرتا کہ ہمارے سرکاری خرچے ڈاکٹر صاحب یقیناً میڈیا کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ جو سب سے زیادہ ریز کیا جاتا ہے، جو سامنے آتا ہے امپورٹنٹ ایشو، وہ یہ کہ حکومت کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر اخراجات کم نہیں ہوں گے اور انکم جو کہ بہت محدود ہے اس کو بڑھانے کے ذرائع دیگر تلاش نہیں کیے جائیں گے تو یہ معاملہ جوں کا تو نہیں رہے گا بلکہ اور خراب ہوگا. تو یہ اخراجات کم کرنا پہلا قدم ہے، ہم یہ پہلا قدم اٹھانے میں ہی ناکام ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میڈیا پچھلے 20 سال سے صرف ایک چیز کہہ رہا ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، یہ نہیں کہہ رہے اخراجات کم کرو. کل رات بھی میں نے جو 2-3 شوز دیکھے آپ کے بڑے بڑے اینکرز کے، میں نام نہیں لیتا، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے ٹیکس بڑھاؤ، ٹیکس بڑھاؤ، کبھی پہ بڑھاؤ، کبھی پراپرٹی بڑھاؤ، کبھی اس چیز پہ بڑھاؤ، کبھی اس چیز پہ بڑھاؤ. تو پھر حکومت نے ٹیکس بڑھا دیے. جس دن آپ لوگ بات کرنا شروع کریں گے جو ہم لوگ کہتے ہیں بار بار، پی آئی ڈی لوگ بار بار کہتے ہیں، لوگ بار بار لکھتے ہیں ایکسپینڈیچرز کم کرو. حکومت میں، فیڈرل حکومت میں 55 منسٹریوں کی کوئی ضرورت نہیں. فیڈرل حکومت میں ایک ادارہ ہوتا ہے تو پروونسز میں بنتا ہے. فار ایگزامپل پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے، پروونس میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، بھی ہوئی ہے، پروونس میں بھی ہے تو یہاں بھی ہے. تو خدا کے واسطے کہیں تو کوئی طریقے سے کام کرے. پی ایس ٹی پی بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پی ایس ٹی پی تو سر اس کا میجر ریزن کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اسمبلیوں میں عوام کے نمائندے موجود نہیں ہیں، اشرافیہ موجود ہیں؟ کیونکہ جو اراکین الیکٹ ہونے کے بعد اسمبلی جاتے ہیں تو وہ الیکشن کے دوران، کنٹیسٹ کرنے کے دوران وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، لیکن اپنے الاؤنسز بند نہیں کرتے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کے ساتھ شاید رابطہ منقطع ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں. جی فرمائیے گا یہ ڈاکٹر صاحب. بات جو ہے یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، 50 سال پرانی بات ہو گئی ہے کہ حکمران جو ہمارے خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز، کل بھی ایک شو پہ کہا گیا، اخبارات میں بھی لکھا گیا کہ ان کے گوشوارے دیکھ لیں وہ ٹیکس 50,000، 30,000، 40,000 دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو بڑا شوق ہے بزنس کلاس ٹکٹ بھی لینا، یہ بھی کرنا، سیریں بھی کرنی. دیکھیے یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ اخراجات کم کیوں نہیں ہوتے، اتنے ادارے کیوں بناتے ہیں. یونیورسٹیوں سے 300 بنا دی، ہم بار بار کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، ضرورت نہیں اور یونیورسٹیز کی، یہ 15 اور بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہائی ویز، سگنیفری کوریڈور نے بنا دیے، ہم بار بار لکھ کے تنگ آ گئے، نہ بنائیں بھی اور ختم کر دیں. گاڑیاں 1.5 ملین بندوں کے پاس ہیں اور آپ ہائی ویز بناتے جا رہے ہیں، سگنیفری کوریڈور بناتے جا رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، پر بار بار اگر ایک ہی بات کریں گے ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھاؤ تو پھر یہی ہوگا. ہمیں اپنا اکنامک ڈائلاگ ذرا براڈن کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے ہیں جو جن کے اپنے ذاتی مفادات وابستہ ہیں شاید سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اس وجہ سے وہ بات کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سیاسی مفادات کو کس طرح سے جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ختم ہوں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے. دیکھیے سب سے بڑا سیاسی مفادات جو ہے وہ بیوروکریٹس کا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ان کا بیوروکریٹس، ججز، آپ کے جتنے کلونیل سول سرونٹس ہیں، چاہے ججز ہوں
ہیں چاہے بیوروکریٹس ہوں، شہروں کے بیچ میں سب سے بڑی زمین قابو وہ کر کے بیٹھے ہوئے، گاڑیاں سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، سرکاری مات سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، سارے بورڈز پہ وہ بیٹھتے ہیں، ساری فورن پوسٹنگز وہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں اصل رکاوٹ ریفارم میں۔ یہ سوچنا کہ پالیٹیشین وغیرہ ہیں، بالکل ہیں، پر ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ پالیٹیشین ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو اگر اس نظام کو توڑنا ہے تو آپ کو یہ سرکاری عمارات ہیں جو کلونیل زمانے سے چل رہی ہیں وہ ختم کرنا پڑے گا، بلکہ کلونیل زمانے میں کم تھی، اب بہت زیادہ ہوگی، اس کو ختم پڑے گا۔